للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے حضور شکر بجا لانے کا نام۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو ہمیں کو ہر حال میں اس کا شاکر ہی رہنا چاہیے، اس حال میں بھی اس سے رکھا ہو یا ہمیں رکھا ہوا ہے اس کی بڑی کرم نوازی کرنا۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس کی اتنی مہربانیاں ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں۔ بندہ ایک دن کی ساری نمازیں نہیں پڑھتا اور اگلے دن صبح فجر ہوتی ہے، فجر میں بھی نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ پھر بندے کا رزق بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی کرم نوازی کیا ہے؟ ہمارا غلام ہو، نوکر ہو، خادم ہو، اگر وہ چھٹیاں زیادہ کر لے تو ہم اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، اس کی تنخواہ کاٹ دیتے ہیں، گاڑیاں کاٹ دیتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر مالک اتنا کریم ہے، خالق و مالک ہے، تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اگر کوئی مشکل بھی آ جاتی ہے تو مشکل اس لیے آتی ہے تاکہ بندہ جس نے اتنے عرصے سے اللہ کی طرف پیٹ کی ہوئی ہے، اس کی رحمت کی طرف رخ نہیں کیا ہوا، الٹ کیا ہوا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ واپس کر پائے، میری بارگاہ میں آ جائے، مجھ سے ناتا جوڑ لے، میری بارگاہ میں جو نہیں چلائے، اس لیے مشکلات ہے۔ بلکہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ زلزلے کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا زلزلہ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا زلزلہ اس لیے آتا ہے تاکہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زلزلے کے بارے میں سوال کیا تھا، انہوں نے فرمایا اس لیے زلزلے آتے ہیں تاکہ میرے بندے کیا کریں، میری بارگاہ کے ساتھ جڑ جائیں، مجھ سے مانگیں۔ اب روزوں سے ایک دو دن پہلے زلزلہ اس لیے بھی شاید آیا ہے تاکہ لوگوں نے اس بات کی تشریح کی، وہ کہتے ہیں ماہ رمضان میں شروع ہونے والا، مسجد ویران پڑی تھی، اللہ پاک نے جب زلزلہ آیا میں دیکھو ہر گھر سے کلمے کی آواز آئی، لوگ کلمہ پڑھنے لگ گئے اور کوئی صورت نہیں، کون کہاں بھاگ سکتا ہے، کدھر بھاگے گا، کہاں تک بھاگے گا؟ تو لوگوں نے کلمہ پڑھا، اللہ پاک نے یاد کرایا کہ کوئی ہے وہاں اللہ شریف ہیں جو تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رکھی ہے، عزت بے شمار نعمتیں، تو مالا مال کر رکھا ہے، مجھے بھول کر نہیں گئے۔ اور مبارک مہینہ، بڑا مبارک مہینہ ماہ رمضان دینے والا، لہذا مجھے یاد کرو اور میری بارگاہ کی طرف پلٹ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور میرا واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اب ہر حال میں شکر کی بات ہو رہی ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ بھی شکر ادا کرے، کوئی پریشان ہے شکر ادا کرے، کوئی بے روزگار ہے شکر ادا کرے۔ ہیں جی کوئی بزرگ تھے نا تو ان کا جوتا چوری ہو گیا، دمشق کا واقعہ ملتا ہے، دمشق کے علاقے جوتا چوری ہوا، اوپر کھڑا ہو کے شکوہ کر رہا ہے کوئی ہمارے تعالیٰ جوتا لیا تھا بڑی مشکل سے محنت کر کے خرید کے لایا تھا، آج ہی پہن کے مسجد میں آیا، جوتا چوری ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھا ایک شخص ہے، اس کی ٹانگیں کوئی نہیں، پاؤں دھونے نہیں، ادھر ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے پاؤں تو دے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ نہیں ہے کہ مشکل آ جائے تو فوری طور پہ میں شکر ہو جاؤ، نہیں، پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہے کسی اور کے پاس نہیں۔ آپ اندازہ لگا، اس لیے فرمایا میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت فرماتی کہ رات کے وقت اس قدر آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا یا قیام فرمایا کرتے تھے کہ دونوں قدم مبارک سوج جاتے، ورم لفظ حدیث میں پتہ کیا ہے، دونوں قدم مبارک پھٹ جاتے۔ حضرت اس طریقہ سے گزار ہوئی یا رسول اللہ میرے آقا میرے سر کے تاج، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں شکر گزار بندہ بنوں؟ یہ محبوب خدا ہے، حبیب کی بلگاہ ہے، امام الانبیاء ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، جن کے صدقہ سے ہمیں شکر ملا ہے، جن کے صدقہ سے توسل سے ہمیں صبر ملا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ راتوں کو ساری رات قیام کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں کرتے ہو؟ کہتے اس لیے تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ سبحان اللہ۔ تھا کس لیے؟ ہم جیسے گناہگاروں کو سمجھانے،
فرمایا انس بن مالک کا کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے. سبحان اللہ. کھانا کھا کے شکر ادا کیا اللہ خوش ہو میرا رزق دیا ہوا تھا کھایا ساتھ ہی شاکر ہو. پانی پی کے شکر ادا کیا فرمایا اللہ اس بات. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. یہ صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی اس شان پر خوشی کرنی چاہیے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے. سبحان اللہ. مومن کے ہر حال میں خیر ہے اور یہ مقام اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں. اگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے. اگر وہ مصیبت آنے پر صبر کرے تو تب بھی اس کو اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. مصیبت آنے پر صبر کرے. ایوب علیہ السلام 30 سال تک بیمار رہے. 30 سال تک کا زمانہ آتا ہے بیمار رہے. اس سے پہلے بہت کچھ تھا. مال تھا, اسباب تھا, اولاد تھی, بیٹے تھے, گھر بار تھا اور بڑے بڑے ریوڑ تھے آپ کے پاس. اللہ پاک نے جب جان کے بھیجا تو سارا کچھ ختم ہو گیا. مختصر بات کرتا ہوں. ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ اس پر کیڑے پڑ گئے. حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا علاقے کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا. آپ کو علاقے سے نکال دیا گیا کہ آپ ایسی دوری مرض میں مبتلا کہ ہمیں نہ لگ جائے. لوگوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہیں نکال دیا گیا. پھر آپ کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور کام کر کے جو ملتا کما کے کھانے کو ملتا وہ لے آتی. آپ ایک جو بھی کھاتی جو کاموں میں ڈالو. ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جہاں سے کیڑا گر جاتا ہے سب جو کھا کے بھائی واپس رکھتے ہیں. کہتے نہیں اللہ نے رزق دیا. سبحان اللہ. ہر حال میں شاکر رہتے, صابر رہتے. بڑا اچھا جب گزرا اللہ پاک نے ایک دن بات کی اپنے بندے سے اور کہنے لگے یہ بتاؤ کیا حال کس حال میں ہو. جب یہ حال کی بات کی تو ایوب علیہ السلام رو پڑے. آپ نے اللہ پاک نے ہمیں ندا دی کہ میرے بندے کس حال میں ہو. کہنے لگے آپ کا شکر ہے صبر کرتا ہوں اور ہر حال میں جس حال میں بھی آپ نے رکھا ہے شاکر و صابر ہو راضی. اللہ پاک نے 30 سال گزر گئے. جبریل کو بھیجا, فرشتوں کو بھیجا, جاؤ دیکھ کے آؤ میرا بندہ کس حال میں ہے. دوپہر کو دیکھ کے آؤ, رات کو دیکھ کے آؤ. شفا ہو گئی. جب شفا ہو گئی ٹھیک ٹھاک ہو گئے دوبارہ سب کچھ آ گیا. مال آ گیا, اسباب آ گیا, سب کچھ ہو گیا. اللہ پاک نے ایک دن بتایا کہنے لگا بتاؤ یوں کس حال میں. کہنے لگے یا اللہ کوئی حال. کہنے لگے وہ کیوں. کہنے لگے جب رات کو پچھلی پہر میں آواز دیتا تھا آپ کو اور آپ نے فوری ندا سنتے تھے اور پیار والی باتیں ہوتی تھی. اب میں صرف مند ہو گیا ہوں. اب مشکل ہی کوئی نہیں میرے اوپر. اب آپ وہ بات کرتے نہیں ہو, ہماری وہ بات رہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی بندے کے لیے جب آسانیاں ہوتی ہیں نا تو آسانیوں میں جو شاکر بن کے بڑی بڑی بات ہوتی ہے. اور اگر مشکلات آ جائیں مشکلات میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے. بوڑھا ہو گیا جب بولنے کتنے جواب دے جائیں گے تو میں آپ ہم سب سبوں پہ نظر آئیں گے, مسجد میں ملیں گے. اصل تو جوانی ہے اور صحت ہے. جب صحت ہے سب کچھ ملا ہوا ہے پھر وہ پتہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ اس حال میں رکھے. اور جب مشکل آ گئی پریشانی آ گئی پھر وہ بندہ شاکر نہیں رہے گا. پھر وہ صابر ہوگا, پھر وہ صبر کرے, قبول کرے, برداشت کرے. اللہ حال میں دیکھتا ہے کہ اس کو میں نے مشکل میں بھیجا ہے, مشکل اس پر ڈالی گئی ہے, اب دیکھتا ہوں کتنا صابر اور شاکر ہے. اللہ کے پیغمبروں کا حال یہ تھا. فرماتے ہیں ابو ہریرہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانے پر شکر کرنے والا درجہ میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر. سبحان اللہ. کھانا کھا کے جب بندہ شکر کرتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کھانے پر شکر کرے تو صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہو جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, جابر بن عبداللہ بھی روایت کر رہے ہیں کہ جس کو کوئی چیز دی جائے تو اگر تو اس میں طاقت ہو اس کا بدلہ ضرور دے, اور اگر استطاعت نہ ہو تو اس چیز دینے والے کی تعریف ضرور کرے, شکریہ ضرور ادا کرے. پر جس نے اس کی تعریف کی اسی نے شکریہ ادا کر دیا. یعنی کوئی تحفہ دیتا ہے آپ کو, کوئی چیز تحفے میں آپ کو ملتی ہے, اور جس نے اسے اس کی عطا کو چھپایا اس نے ناشکری کر دی. ابو بکرہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس جب کوئی مسرت افزا خوشخبری آتی
اچھی خبر جب کوئی آتی تو آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے اور شکر ادا کرتے ہوئے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی اچھی خبر آتی، خوش خبری آتی، حضور شکر بھی ادا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، فوراً ہو جایا کرتے ہیں۔ یا رب ابن عابد بیان کرتے ہیں کہ نبی علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے وہ کہتے مجھے فرمایا کیا جانتے ہو کھانے کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر پڑھو اللہ و بارک لنا فیہا رزقنا، اے اللہ جو رزق تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پہ برکت ڈال، اور پھر کہو، پھر فرمایا کیا تو جانتا ہے اللہ کے شکر سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور آپ ہی بتا دیں اللہ کے شکر سے کیا مراد ہے؟ علی شریف خدا نے فرمایا تو پھر یہ کہہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، سبحان اللہ۔ کھانا کھانے کے بعد اس طرح پڑھ اللہ کا شکر ادا کر، کھانے کا یہ حق ہے۔ علی شریف خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے جو پیغمبر ہیں انہیں عرض کیا اے باری تعالیٰ میں تمہارا کیسے شکر ادا کروں جبکہ میرا شکر ادا کرنا بھی تمہاری ایک عنایت ہے۔ دیکھیں شکر ادا کرنے والی زبان کا مل جانا اور شکر ادا کرنے کی عادت کا پڑ جانا یہ بھی اللہ کی عطا ہے، بننے کی کوئی ہماری کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے شکر ادا کرنا یہ بھی تو آپ کی طرف سے ایک عنایت ہے، تمہاری عنایت ہے۔ اللہ پاک سے کہے گی کہ اب تم نے یہ جو کہا ہے نا کہ شکر ادا کرنا میری عنایت ہے، یہ تو شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تم نے شکر ادا کر دیا۔ امام حسن بن علی نے خانہ کعبہ کے حکم سے چپٹ کر کہا اے اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے مگر تو نے مجھے شاکر نہ پایا، تو تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا مگر مجھے صابر نہ پایا، میرا شکر ادا نہ کرنے کے باوجود تو نے مجھ سے اپنی ہدایات کو روک نہیں دیا اور نہ ہی میری بے صبری کی وجہ سے تو نے مصیبت کو قائم رکھا۔ یا الہی تو ایک کریم ہے اور ایک کریم سے کرم کے سوا کیا ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ شکر میں بھی کرتا ہوں، تو نے اپنی نایات نہیں روکی، بے شک رزق دے رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، نیند میری ہوئی ہے، گھر بار عرشیں دے رکھی ہے، مگر تو کریم ہے۔ جو کریم ہوتا ہے اس سے کرم کے سوا امید کیا رکھی جاتی ہے؟ تو کرم کرنے والا مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے فرمان بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار تھے کے بارے میں بیان ہے کہ نوح علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے اللہ کی حمد بیان کرتے، جب کوئی چیز پیتے اللہ کی حمد بیان کرتے، جب چلتے اللہ کی حمد بیان کرتے اور جب کوئی چیز پکڑتے اللہ کی حمد بیان کرتے۔ تب اللہ پاک ان کی تعریف میں فرمایا بے شک نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کے شکر گزار ہونے کی یہ علامات تھی کہ ہر وہ چلتے بھی تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تجھے پاؤں ٹانگے دے رکھی، پکڑتے بھی تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تجھے ہاتھ دے رکھے، پینے کھانے میں شکر ادا کرتے۔ جنید بغدادی نے فرمایا اب اگر میں آپ کو اقوال بتاؤں حقیقت میں شکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نعمت کا علم نہ پائے، جو نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں ہم اس کے علم نہیں ہیں، اس کی مہربانی ہے یہ شکر یہ ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا نعمت کا چرچا کرنا بھی ایک طرح سے شکر کا نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ ابو عثمان نے فرمایا حقیقت شکر اس امر کا جانا ہے کہ کما حق کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ابو عثمان نے فرمایا عوام کا شکر تو کھانے اور لباس پر ہوتا ہے مگر خواص اس کے علاوہ ان عبادات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں جو ان کے دلوں پر وارد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات پتہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عام جو لوگ ہیں عام عوام جو ہوتے ہیں ان کا شکر تو کھانے اور پینے پر لباس پر ہے، وہ کھائیں گے پیئیں گے شکر ادا کریں گے، مگر جو خواص لوگ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ لوگ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دلوں پر جو وسوسے آتے ہیں شیطانی خیالات آتے ہیں وہ اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان گناہوں تو نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ صرف حیا نہیں پیدا ہوتا ہے کرتے نہیں ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں یا رب۔ حادثہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس نعمت کے زوال کو دعوت دے رہا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات کہ اللہ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، صحت پر کیا کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ ہمیں صحت قاری رزق حلال دے رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔
ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے عزت کے ساتھ گھر دے رکھا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے جی، اعلیٰ نسل میں اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، مسلمان بنایا، حضور کی امت کا حصہ بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس طرح اتنے چلے جائے آپ ہر شخص۔ فرمایا جو شخص اللہ کی نعمتوں پر نعمت ملنے پر شکر ادا، بیٹا اللہ نے عطا کر دیا، بیٹی کی طرف سے رحمت بیٹی سے عطا کر دی ہے، اس طرح بے شمار کی سوچ ہے، سواری اچھی ہے۔ فرمایا نعمت ملنے پر شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اصل میں نعمت کے زوال کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ وہ علی روز باری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو رضا نصیب نہیں ہوتی جو صبر نہیں کرتا، اس کو کمال حاصل نہیں ہوتا جو شکر نہیں کرتا، اس کو رضا نصیب نہیں ہوتی جو صبر نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگا یحییٰ بن معاذ کی موجودگی میں فقر اور غنی کا ذکر چھڑا تو فرمایا قیامت کے دن نہ تو فقر کا وزن ہوگا اور نہ غنی کا وزن، غنا کا وزن ہوگا، وہاں صرف اور صرف وزن ہوگا تو صبر اور شکر کا ہوگا، اور کہا جائے گا اس شخص نے شکر بھی کیا تھا صبر بھی کیا تھا، اس کو بڑھا دیا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا جائے گا کہ دنیا کے اندر اللہ کے صابر اور شاکر لوگ کہاں ہیں، سارے کے سارے ندا دے کے بلا کے ہر حال میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ دو بزرگ آپس میں جمع تھے نا، تو ان سے کہا سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے، جس حال میں اللہ مانتا ہو۔ ان کو یہ کیا کمال ہے؟ یہ تمہارے دروازے پہ جو کتا بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی روٹی ڈال دو تو پوچھ مار کو شکریہ ادا کرتا ماری، نہ ڈالو تو بھی صبر کر دیتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے مل جائے تو بانٹ دو، نہ ملے تو پھر صبر کرو۔ کمال انسان کا یہ امام کشیری آخری بات میں ان کے دے رہا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مرضی ہے کہ ایک نبی ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرا۔ امام کشیری رسالہ کشیریہ کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تھے، چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے جس سے پانی کثرت سے نکل رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کو بڑا تعجب ہوا، ان کا پتھر دیکھنے میں چھوٹا سا ہے اور اتنا زیادہ پانی اس سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ پاک جب تعجب ابھی کارے سوچ ہی رہے تھے، اللہ پاک نے پتھر کو ان سے گفتگو کرا دی، یعنی زبان دے دی، بات کرنے کی اجازت دی۔ پتھر نے کہا جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان قرآن پاک میں سنا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ دوزخ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ کہ دوزخ کا جو ایندھن ہوگا آگ ہوگی، فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا ہے میں ڈر کے مارے رو رہا ہوں، یعنی پتھر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پانی ویسے نہیں، آپ شام نہیں نکل رہی بلکہ یہ میرے آنسو ہیں، میں رو رہا ہوں کہ میں دوزخ کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ کہ قرآن میں اللہ کا کلام ہے کہ دوزخ کا ایندھن کیا ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس وقت سے رو رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے اس نبی نے اللہ پاک سے کہا اس پتھر کو میرے مولا دوزخ سے پناہ دے۔ اللہ پاک نے تدریہ وہی فوری پیغام بھیجا، نبی کو خبر دی کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کو ہم نے پناہ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر نبی پیغمبر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد واپس آئے تو دیکھا اس پتھر سے پانی بدستور پھر بھی اسی طرح نکل رہا ہے، پھر نکل رہا ہے۔ تو انہیں پھر تعجب ہوا، اللہ پاک نے پتھر کو پھر گویا عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی۔ نبی نے پوچھا پیغمبر نے اب جب اللہ نے تجھے معاف کر دیا اب تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے کہا پہلے وہ رونا میرا غم کا تھا۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے کا رونا میرا غم کا تھا، ڈر اور خوف کا رونا تھا، دوزخ کے ڈر سے رو رہا تھا کہ کہیں دوزخ کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ کہنے لگا اب کیا ہے؟ اب یہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہے؟ اب میں رونا شکر سرور کا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا، تو نے مجھے دوزخ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ پتھروں کا حال ہے، پتھروں کا حال۔ یہ میں سے صحیح آپ کو ذمہ داری کے ساتھ دے رہا ہوں، تو ہمارا انسانوں کا پھر کیا کرنے والا ہے کہ قدم قدم پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی کرم ہیں، اللہ نے زبان عطا کر رکھی ہے، سماعت عطا کر رکھی ہے، بے شمار سننا ہے، چکھنا ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، ہر شے عطا کر رکھی ہے، شمار میں ہم نہیں لا سکتے، تو ہم قدم قدم پہ ناشکرے بنے ہوئے ہیں۔
بے صبری کا عالم ہے، صبر ہمیں یاد نہیں رہتا، شکر کرنا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ امام کشمیری ہی بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ امام کشمیری رسالہ کشمیریہ میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، کان کا شکر یہ ہے کہ جو عیب کی بات سنے اس پر پردہ ڈالے۔ اور امام کشمیری کہتے ہیں کہ جب تو جزا دینے سے قاصر ہو تو اپنی زبان کے ساتھ شکر گزاری کر۔ کسی کے بھلا کرنے پر اگر جزا نہیں دے سکتا نا تو اس کے زبان سے اس کا شکریہ ادا کر دیا، یہ عرب ہونا چاہیے۔ اور امام کشمیری فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ شاکر وہ ہے جو کسی عطیہ پر شکر کرے، اور شکور بہت زیادہ شکر گزار وہ ہے جو نہ ملنے پر بھی شکر کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ ملنے پر بھی شکر کرے۔ بڑا ایک طویل موضوع ہے، اللہ پاک ہمیں جو بقیہ دل کی رہ گئی ہے اس پہ صابر اور شاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔